Bilmiyorum. Anlamıyorum. Kimsiniz? Yalvarırım, anlamıyorum. प्यारे दोस्तों, मैयत को दफन करने के बाद कब्र में मुर्दे की पहली रात को लैलतुल दहन कहते हैं। ये रात बहुत सख्त और मराहिल से भरी होती है। बदकारों के लिए वहशतनाक, जबकि मोमिनों के लिए बेहिश्त नुमा होती है। आज एक लंबी तफसीली और मुतफक्के अहलिया हदीस पेश करेंगे, जिसमें कब्र में नेक और बदकार इंसानों से सवाल जवाब और मैयत की कब्र में पहली रात का तफसीली तौर पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। मौत के पहले कुछ घंटे और पहले दिन रूह बरज़ख के अलावा इस मादी बदन के साथ साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को इस मादी बदन से इंसो मोहब्बत थी, इसलिए अब वो इस बदन पर खास तवज्जो रखती है और उसके साथ रिश्ता और राब्ता बरकरार रखना चाहती है। गुस्ल और दूसरे उमूर सरंजाम देते वक्त रूह इस बदन के साथ रहती है और इस मादी बदन को दफन करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। जो ही मैयत को कब्र में रखा जाता है, उसी वक्त कब्र की पहली रात का आगाज हो जाता है और ये बहुत ही सख्त रात होती है, जिसे मैयत तजर्बा करती है और इससे कोई छुटकारा नहीं है। हजरत इमाम सादिक की रिवायत को मद्देनजर रखते हुए मुसलमान हिकमा की नज़र में कब्र और वहाँ के पेश आने वाले तमाम अहवाल आलम बरज़ख हैं। इस नजरिए के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र की पहली रात मौत के आगाज से ही शुरू हो जाती है और बदन के दफन होने से कोई ताल्लुक नहीं। अब जिन लोगों के जिस्म दफन नहीं होते, यानी आग में जल जाते हैं या पानी में गरक हो जाते हैं, तो उनकी पहली रात कैसे गुजरेगी? इस बारे में इमाम तबरी बयान करते हैं कि हजरत इमाम हसन अस्करी के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं किए जा सकते, तो फिर उनकी कब्र की रात कैसी होगी? आप फरमाने लगे कि मरने के बाद की हालत का नाम कब्र है। हाँ, जलने वाला जल जाए, दरिया में गरक हो जाए, कोई अजदहा या घड़ियाल निगल जाए, इस कब्र की कैफियत, अजाब और इनाम की कैफियत हमें नहीं बताई गई है। बस जिस कदर हमें बताया गया है, बस इसी पर आमन्ना व सदकना कहना है। इसीलिए कब्र की नेमतें या तकलीफें किसे मिलेंगी, इस बारे में सवाल करना बेसूद है। समझने के लिए इतना काफी है कि रात में जब हम ख्वाब देखते हैं तो उसमें हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो जिस्म हमारा हमारे बिस्तर पर होता है और रूह का ताल्लुक ठहरने, किसी से बातचीत करने से होता है। इसी तरह रूह जो आला इल्लीयीन में चली जाती है और जिस्म कब्र में रहता है, तो उन दोनों का लगाव उसी ख्वाब की तरह होता है। जिस्म कहाँ होता है वो अल्लाह ही को मालूम है। अब बात करते हैं कब्र की पहली रात कैसी होगी। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। जब हम कब्र पहुंचे तो लहद तैयार नहीं हुई थी। लहद तैयार हो रही थी कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, जो कि मैयत के सरहाने बैठे थे। हमने देखा कि आप कभी आसमान की तरफ देखते और कभी लहद के अंदर देखते, जो कि तैयार हो रही थी। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आपने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया की तरफ से राब्ता तोड़ के आखिरत की तरफ मुतवज्जा होता है, यानी जब इसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते धमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं, तो बाकी फरिश्ते उससे आंख झपकने के बराबर भी उसे मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसकी कफन और उसकी खुशबू में लपेट देते हैं, जो जन्नत से लाई होती है। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं, तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है। हत्ता कि वो उसे आसमान तक ले पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो आसमानों के जो दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक इस रूह को इज्जत और एहतराम के साथ ले जाते हैं।
حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں، مجرم ہیں، سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹا دوں گا، پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا، پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں کہ قبر میں بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ برزخی معاملات ہیں۔ آیت نمبر 82 کے مطابق نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹیں تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے۔ اس حالت میں بالکل اس طریقے سے یہ مختلف لائف ہے۔ برزخ کے پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من رب کا؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دین کا؟ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد ہیں۔ اب جب وہ 3 سوالات کے جوابات دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا ان 3 سوالوں کے جواب؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا، میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کا دروازہ کھل جائے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال۔ ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا، پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آئے، مجھے میرا اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ جب کافروں، مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تحت نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ خبیث روح چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ اس کی نسیں اور پھٹے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روح میں سے کانٹے دار چھڑی نکالے تو روح کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں رہنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی قبیحہ نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹخا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ حج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے، اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا۔
پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مابوس کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے صد افسوس، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری شریف میں الفاظ ہے اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں، او تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے تھے، کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیحہ چہرے والا شخص کبھی لباس میں، انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ تو وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔